بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 380 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ انفال کی منتخب کردہ آیات 56 سے لے کر 58 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ سارے کافر ظالم ہیں، پھر ان کے بعض کے متعلق ارشاد ہوا کہ وہ اللہ کے نزدیک جانوروں سے بدتر ہیں۔ اب ان کی دوسری برائی ہو رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے وعدوں کو توڑتے رہتے ہیں، ان کے وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کے عیب بیان ہوئے، اب ارشاد ہے کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا چاہیے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ، گویا دوسرے بروں کی برائی بیان فرمانے کے بعد ان سے معاملات کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں خبر دی گئی تھی کہ یہ کفار ایمان نہیں لائیں گے، اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ بد عہد معاملہ کے خراب ہیں۔ کفر پر مرنے والوں کی ایک یہ بھی علامت ہوتی ہے، گویا پہلے پہل ایک غیبی خبر دے دی، اب اس خبر کی حقانیت کی ایک علامت ارشاد ہو رہی ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر یہود کے دو قبیلے تھے، ایک بنی قریظہ اور دوسرا بنی نذیر۔ جب ہجرت کر کے اللہ کے محبوب نے یہاں جلوہ آرائی فرمائی تو بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ وہ حضور انور کے مقابلے حضور کے دشمنوں کو کسی قسم کی مدد نہیں کریں گے بلکہ غیر جانبدار رہیں گے۔ مگر جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تو انہوں نے خفیہ طور پر کفار قریش کو بتا دیا اور ان کی مدد کر دی، اور جب اللہ نے مسلمانوں کو کھلی فتح عطا فرمائی تو ان بدبختوں سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو وہ بولے ہم سے غلطی ہو گئی، چنانچہ ان سے دوبارہ یہی معاہدہ کیا گیا۔ ان کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی کہ حضور انور سچے نبی ہیں اور اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ مگر جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچی اور وہ پھر شیر ہو گئے، حتیٰ کہ ان کا سردار کعب ابن اشرف اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ معظمہ پہنچا اور کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اس نے صرف اس پر کفایت نہ کی بلکہ قریباً سارے عرب کے قبیلوں کو ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے آمادہ کر لیا، جس کے نتیجہ میں غزوہ خندق ہوئی، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور اسی کے متعلق یہ آیت کریمہ پھر نازل ہوئی تھی۔ آئیے طلبہ کرام شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے
درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ ان کفار میں سے یعنی جو بدتر ہیں، جن کا ذکر پچھلی آیات میں کیا گیا ہے، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لائے، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے آپ سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ مشرکین کی مدد نہیں کریں گے، پھر وہ بار بار اپنے عہد کو توڑتے ہیں جو انہوں نے آپ سے کیا تھا، اور وہ عہد توڑنے میں خوف خدا نہیں رکھتے۔ پھر اگر تم ان پر میدان جنگ میں قابو پا جاؤ تو ان کی عذاب اور سزا کے ذریعے ایسی خبر لو کہ وہ لوگ جو ان کے پیچھے ہیں ان سے عبرت حاصل کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کسی قوم سے جس نے آپ سے معاہدہ کیا ہے ایسی علامات کے ذریعے جو آپ کو معلوم ہو، معاہدہ میں خیانت کا اندیشہ ہو، تو آپ ان سے معاہدہ کو برابری کے طریقہ پر توڑ دیجیے۔ اعلیٰ سوا یہ نابض اور منبوذ دونوں سے حال ہے۔ حال یہ ہے کہ نقض عہد میں جانکاری کے اعتبار سے دونوں برابر ہوں، یعنی نقض عہد کا دونوں کو علم ہو، بھی این صورت کہ آپ ان کو فسخ عہد کی اطلاع کر دیں تاکہ وہ آپ کو بدعہدی کے ساتھ متہم نہ کریں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ الذین عاہدت منہم، اس آیہ مقدسہ میں خاص طور پر یہود کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم نے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے انہی کے ساتھ حسن و جوار اور باہمی تعاون و مددگاری کا معاہدہ کیا تھا، اور اپنی حد تک کوشش کی تھی کہ ان سے خوشگوار تعلقات قائم رہیں۔ نیز دینی حیثیت سے بھی آپ یہود کو مشرکین کی بنسبت اپنے قریب سمجھتے تھے، اور ہر معاملہ میں مشرکین کے بالمقابل اہل کتاب کو ترجیح دیتے تھے، لیکن ان کے علماء اور مشائخ کو توحید خالص اور اخلاق صالحہ کی وہ تبلیغ اور اعتقادی و عملی گمراہیوں پر وہ تنقید اور اقامت دین کی سعی جو نبی کریم کر رہے تھے ایک آن نہیں با رہی تھی، اور ان کی مسلسل کوشش یہ تھی کہ یہ نئی تحریک کسی صورت کامیاب نہ ہونے پائے۔ اس مقصد کے لیے وہ مدینہ کے منافق مسلمانوں سے ساز باز کرتے تھے، اسی کے لیے وہ اوس و خزرج کے لوگوں میں ان کی پرانی عداوتوں کو بھڑکاتے تھے جو اسلام سے پہلے ان کے درمیان کشت و خون کی موجب ہوا کرتی تھی۔ اسی کے لیے قریش اور دوسرے مخالف اسلام قبیلوں سے ان کی خفیہ سازشیں چل رہی تھیں، اور یہ سب حرکات اس معاہدہ دوستی کے باوجود ہو رہی تھی جو نبی کریم نے ان کے درمیان لکھ لیا تھا۔ جب جنگ بدر واقع ہوئی تو ابتدا میں ان کا خیال تھا کہ قریش کی پہلی ہی چوٹ اس تحریک کا خاتمہ کر دے گی، لیکن جب نتیجہ ان کی توقعات کے خلاف نکلا تو ان کے سینے میں آتش حسد اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے اس اندیشہ سے کہ بدر کی فتح کہیں اسلام کو طاقت اور ایک مستقل خطرہ نہ بنا دے، اپنی مخالفانہ کوششوں کو تیز کر دیا، حتیٰ کہ ان کا لیڈر کعب بن اشرف جو قریش کی شکست سنتے ہی چیخ اٹھا تھا کہ آج زمین کا پیٹ ہمارے لیے اس کی پیٹھ سے بہتر ہے، وہ ڈگمگا گیا اور اس نے مرثیہ کہہ کر قریش کو انتقام کا جوش دلایا۔ اس پر بھی ان لوگوں نے بس نہ کی، بلکہ یہودیوں کے قبیلے بنی قینقاع نے جو معاہدہ حسن و جوار کے خلاف ان مسلمان عورتوں کو چھیڑنا شروع کر دیا جو ان کی بستی میں کسی کام سے جایا کرتی تھیں۔
جب نبی کریم نے ان کو اس حرکت پر ملامت کی تو انہوں نے جواباً دھمکی دے ڈالی کہ یہ قریش نہیں ہیں، ہم لڑنے مرنے والے لوگ ہیں اور لڑنا اور مرنا جانتے ہیں، جب مقابلہ میں آؤ گے پھر پتہ چلے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ اس آیہ مقدسہ میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جنگ اور صلح کے قانون کی ایک اہم دفعہ بتائی، جس میں معاہدہ کی پابندی کی خاص اہمیت کے ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ اگر کسی وقت معاہدہ کے دوسرے فریق کی طرف خیانت یعنی عہد شکنی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم معاہدہ کی پابندی کو بدستور قائم رکھیں، لیکن یہ بھی جائز نہیں کہ معاہدہ کو علی الاعلان ختم کیے بغیر ہم فریق ثانی کے خلاف کوئی اقدام کریں، بلکہ صحیح صورت جو اس آیہ مقدسہ میں بیان کی گئی ہے کہ فریق مخالف کو صاف صاف بتا دیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب معاہدہ باقی نہیں رہا، تاکہ فسخ معاہدہ کا جیسا علم ہم کو ہے ویسا ہی علم اس کو بھی ہو جائے، اور وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ معاہدہ اب بھی باقی ہے۔ اسی فرمان الہی کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی بین الاقوامی معاہدہ صلح کا یہ مستقل اصول قرار دے دیا تھا کہ جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہوا اسے چاہیے کہ معاہدہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے عہد کا بند نہ کھولے، ورنہ تو ان کا عہد برابری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی طرف پھینک دے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس قوم کے ساتھ معاہدہ صلح ہو چکا ہے اس کے مقابلے میں کوئی جنگی اقدام کرنا خیانت میں داخل ہے، اور اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اگرچہ یہ خیانت دشمن کافروں ہی کے حق میں کی جائے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام کا عدل و انصاف کے خیانت کرنے والے دشمن کے بھی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کو ان کے مقابلہ میں اس کا پابند کیا جاتا ہے کہ عہد کو واپس کرنے سے پہلے کوئی بھی تیاری ان کے خلاف نہ کریں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد پڑھتے ہیں آج کے درس میں موجود اغراض و فوائد کی طرف۔ تجیدنہم کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس کا معنی تغلیبنہم ہے، بالتنکیل کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں یہ تفعیل کی مصدر ہے اور اس کا معنی عبرت ناک سزا دینا ہے۔ انت و ہم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اس میں اشارہ ہے کہ مستویہ، نابض اور منبوذ یعنی فاعل اور مفعول دونوں سے حال واقع ہو رہا ہے۔